اس ویڈیو کا مقصد اللہ کی بڑائی، عزت، برتری، شان اور خاص طور پر اس کی محبت ہر ایک کے دل میں اجاگر کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پھر چینل سبسکرائب کرنا اور ویڈیو پہ کمنٹ کرنا اور اسے شیئر کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی پہلی مخلوق ہیں۔ وہ پہلی مخلوق ہیں جنہیں روح عطا کی گئی۔ ان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ انسانوں اور جانوروں کے ہاں جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ روتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، خالی ذہن کے ساتھ یا سمجھتے ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ پیدائش کے وقت کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ سعید ابن مسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرشتے پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں لا حول ولا قوت۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے بھی یہی جملہ کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں آپ سب کو ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں جس نے اللہ تعالیٰ کا تخت اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے کان اور کندھے کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت ہے۔ حضرت ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پرندہ یہ مسافت 700 سال میں طے کرے گا۔ زمین پہ موجود پرندوں میں سب سے زیادہ تیز رفتار شاہین نسل کے ایک پرندے کی ہے جو 390 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتا ہے۔ اب یہ 700 سال کا وقت ہے، اس کو 365 دنوں کے ساتھ اور پھر 24 گھنٹوں کے ساتھ ضرب دیں تو یہ وقت گھنٹوں میں آ جائے گا، اور اس کو 390 سے ضرب دیں گے تو یہ سپیڈ ہے جو ایک پرندہ سفر طے کرتا ہے۔ تو پرندہ 700 سالوں میں 19,65,60,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا۔ اس کا مطلب ہے لگ بھگ 19,65,60,000 فاصلہ ہے اس فرشتے کی کان کی لو اور کندھے میں، جو کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کی گئی ہے۔ پھر ہم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ کون سا فرشتہ بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس فرشتے کا کام جتنا بڑا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو کتنا بڑا کام ملا اور وہ کتنے بڑے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جب تباہ کیا گیا تو اس بستی کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھا کر پٹخ دیا۔ اس سے ہمیں جبرائیل علیہ السلام اور ان کے بنانے والے کی طاقت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عرش الہی کے بالکل نیچے مقیم ہیں، اپنے تخت پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑے ہیں فرشتوں میں۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں کیسے نظر آتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل نے دیکھا، ان کے 600 پر ہیں اور انہوں نے پورے افق یا پورے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا اپنے پروں سے، اور جبرائیل علیہ السلام کے پروں سے یاقوت اور مرجان جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کے پر سبز ہیں اور پاؤں بھی سبز ہیں۔ اللہ کے کوئی نبی ایسے نہیں جن کے پاس جبرائیل علیہ السلام نہ آئے ہوں۔ 1,24,000 پیغمبر ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سب کے پاس گئے۔ اس حقیقت سے کہ اتنی بڑی تعداد میں پیغمبر آئے ثابت ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا کام نہایت ہی بڑا تھا، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خود کتنے بڑے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں کے پاس بھیجے گئے، جبرائیل علیہ السلام ان کو تعلیم دیتے، ان کی پرورش و تربیت کرتے، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذمے تھی۔
جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے خود کلام نہیں فرمایا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام آدم علیہ السلام تک پہنچاتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا جنازہ پاک کیا، پڑھا اور دفن کیا۔ ان فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام سر فہرست تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام شروع دن سے ہی انسان کے ساتھ ہیں۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ انسان نے اس سے پہلے موت کو نہیں دیکھا تھا اور مرے ہوئے انسان کا کفن دفن نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا و مروہ کے درمیان بے چینی سے دوڑتی پھر رہی تھیں جب اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ یہ علاقہ اس وقت ویران تھا، وہاں کوئی ان کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ اچانک حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آواز سنی تو انہوں نے کہا، اگر تم صالح ہو اور تم کچھ فائدہ دے سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ تو وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے زمین کھودی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حاجرہ نے اس ڈر سے کہ یہ پانی سب جگہوں پر پھیل جائے گا وہاں کنویں کی شکل بنا دی اور پانی سے فرمایا زمزم، یعنی رک جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پانی پوری زمین پر پھیل جاتا۔ کیا آپ آب زمزم کے معجزے کے بارے میں جانتے ہیں؟ یہاں سے ایک سیکنڈ میں 8000 لیٹر پانی، 691 ملین لیٹر ایک دن میں ایک لوگ روزانہ استعمال کرتے ہیں، اور کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن یہ ختم نہیں ہوا۔ ہم آج بھی یہ پانی پیتے ہیں، تو پھر یہ ہے ہمارا تعلق جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، جن کے کھودی گئی زمین سے نکلنے والے پانی کو آج بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں مناسک حج سکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حج کیا۔ اس دوران ایک موقع پہ شیطان نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اسے کنکر ماریں، یہ مناسک حج میں سے ہے، اور لاکھوں لوگ آج بھی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے جبرائیل علیہ السلام سے ان کا سامنا تب ہوا جب ان کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، تو جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے سے پہلے ہی اپنے بازوؤں میں تھام لیا تاکہ انہیں کسی قسم کی چوٹ نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں روح القدس سے تقویت دی اور ان کی مدد فرمائی۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو نبیوں کو آسمان کی طرف لے جاتا ہے اور واپس لاتا ہے؟ یقیناً وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیے جانے کا منصوبہ تیار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لے گئے اور یہودیوں کا منصوبہ ناکام ہو گیا، اور پھر قیامت کے قریب وہ انہیں واپس زمین پر لائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی عمر 6 برس تھی۔ یہ اسی سال کا واقعہ ہے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہو چکے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر گرایا اور ان کا سینہ چاک کیا اور دل نکال لیا، اسے سونے کے برتن میں زمزم سے دھویا اور واپس رکھ کر سینہ دوبارہ جوڑ دیا۔ اس دوران باقی بچے ڈر کر بھاگ گئے کہ خدا نخواستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب سب واپس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں سے دھول جھاڑتے ہوئے زمین سے اٹھ رہے تھے۔ اس کے 34 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے، جو وہ خواب دیکھتے ہو بہو وہی ہوتا۔ وہ کسی کو خواب میں آتے دیکھتے یا کسی کی موت دیکھتے تو اگلے دن ہو بہو وہی ہوتا، اور اس شخص نے ویسے ہی کپڑے پہنے ہوتے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھتے۔ ایسا 6 ماہ تک ہوتا رہا۔ اسی کے پیش نظر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
غار حرا جانا شروع کیا اور عبادات اور ذکر الہی میں زیادہ مشغول ہو گئے۔ یہ دوسری بار تھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ 2 گھنٹوں کی مسافت کے بعد بہت ہی ویران جگہ پر، جہاں کسی انسان کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، غار حرا میں موجود تھے کہ اچانک آپ نے دیکھا غار کے کنارے پہ ایک شخص کھڑا ہے جو انہیں دیکھ رہا ہے مگر کچھ بول نہیں رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر سے گئے۔ واپسی پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جسے میں خواب میں دیکھا کرتا تھا وہ آج غار حرا میں مجھ سے ملے ہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگایا اور کہا پڑھیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے بھینچا اور کہا پڑھیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ دبایا اور پھر کہا پڑھیے اقرا۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن جب کوئی انسان تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اسے سننے کے لیے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ صرف چند فرشتے ہیں جنہیں تلاوت قرآن پاک کی سعادت نصیب ہے، ان میں سے ایک جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی مشکل سے گزرے، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مثال کے طور پر ایک بار ابو جہل نے قسم کھائی کہ اگر میرے سامنے یہ شخص دوبارہ سجدے میں گیا اور اس نے نماز پڑھی تو میں نعوذ باللہ اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر اسے ختم کر دوں گا، معاذ اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھنے آئے، انہوں نے نماز شروع کی تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچنے سے پہلے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ کر بھاگ گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو اس نے کہا میرے اور اس شخص کے درمیان آگ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، اور اگر یہ باز نہ آتا تو جبرائیل علیہ السلام اسے مار دیتے۔ تاریخ میں ایک اور واقعے کا ذکر ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، کیا وہ رحمت آپ تک بھی پہنچی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم آپ سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت ہے، مجھے جن کے پاس بھی بھیجا گیا لیکن مجھے آپ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہوئی۔ آپ ہی کی وجہ سے مجھے اپنے بارے میں پتا چلا جب قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ عند ذل عرش المکین، یعنی جبرائیل علیہ السلام عرش مکین پہ مقیم ہیں۔ اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، اس طرح میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے مجھے پتا چلا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام سے بات کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک غلام کو یا بندے کو اس جہاں یا اللہ کے قریب اس جہاں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کو کہا تو اس بندے نے اس جہاں کو پسند کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پرانے زمانے کے کسی شخص کی بات کر رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تو پھر صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت گرتی گئی، بہت زیادہ کمزوری ہو گئی، بخار رہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باجماعت نماز نہیں پڑھ پاتے تھے۔ اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، انہیں سہارا دیتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اسی دوران ایک دن جبرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ تازگی آ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
رفیق الاعلیٰ، اللہ رفیق الاعلیٰ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی فرمایا رفیق الاعلیٰ تو ان کی روح نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ گر گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا سب ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ان سب کے سوا جن کو اللہ باقی رکھے گا، اور وہ ہیں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ عزرائیل علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کون باقی ہے، تو عزرائیل علیہ السلام بتائیں گے ہے اللہ تو باقی ہے، میکائیل، اسرافیل اور جبرائیل ہم تیرے بندے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میکائیل کی روح قبض کر لو، تو میکائیل مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی، عزرائیل علیہ السلام بتائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسرافیل کی روح قبض کر لو، پھر اسرافیل علیہ السلام مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی، عزرائیل علیہ السلام بتائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل کی روح قبض کر لو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام منہ کے بل گر جائیں گے، اپنے پروں کو پھیلا دیں گے اور تسبیح کرتے ہوئے مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام سے پوچھے گا کون باقی، اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے ایک تو اور ایک میں تیرا بندہ باقی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسرائیل مر جائے، تو پھر اسرائیل علیہ السلام مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ظالم کہاں ہیں، دوسروں کا حق کھانے والے کہاں ہیں، دوسروں کو قتل کرنے والے کہاں ہیں، کبر کرنے والے، ظلم کرنے والے فرعون اور بادشاہ کہاں ہیں، آج صرف اللہ ہی کی بادشاہت۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے بلائے گا، میں جاؤں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا، اور جب سر اٹھاؤں گا تو دیکھوں گا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اللہ کو دیکھیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ نے انہیں میری طرف بھیجا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آپ نے سچ کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس دن ہر نبی سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جعفر کو دیکھا کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں